الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید و متقید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ آمد مصطفیٰ کہ یہ مبارک مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ، اس کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اور امت محمدیہ کی خاص و عام مغفرت فرمائے۔ سب مل کر پر فرمائے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آمد مصطفیٰ کا اس مبارک مہینہ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ مریدوں کے لیے عقیدے کے متعلق ہے اور جاننا ضروری ہے۔ تو اگر مرید ہو اور اس کو عقیدے کی اہم باتیں پتہ نہ چلے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے بدعت پر ہوگا۔ جمعہ کے دن بھی میں نے اس پر بیان کیا ہے، لیکن آج کچھ باتیں ہٹ کر بتاؤں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو آسانی سے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اپنے بیان کو شروع کروں اس سے پہلے آئیے امام الکلام، کلام الامام، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور کلام، جب نجدیوں وہابیوں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ تم سنی لوگ حضور کی اتنی تعریف کرتے ہو، اتنی تعریف کرتے ہو کہ خدا بنا دیتے ہو، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا تھا قرآن حدیث کی روشنی میں، اور فرماتا دیکھو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی کو نہ خدا کہتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نہ خدا کے برابر کہتے ہیں، اور نہ ہماری طرح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کریں کتنی پیاری بات۔ نام نبی، علماء سے پوچھا گیا بعد ہفتہ جب اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ کا ذکر کرو، تو پوچھا گیا علماء سے کوئی حد مقرر کرے حضور کی ذکر کی، کوئی دائرہ، کوئی حد، کہاں تک حضور کا ذکر کرنا جائز ہے، حضور کی تعریف کہاں تک کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر علماء نے فرمایا سنو، بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر، یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کو آسان یوں سمجھیے۔ بڑے بڑے علماء نے خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی کی تعریف کا دائرہ پوچھتے تو سنو، نہ نبی کو خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، اور نہ ہماری طرح کہو، اس کو چھوڑ کر جو چاہے کہو۔ اللہ سبحان اللہ، تعریف کے جو چاہے الفاظ دہراؤ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے۔ اب مالک مولا یہ تو لفظ اللہ کو بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں مالک و مولا آقا سردار مدد کرنے والے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا غور کر، اعلیٰ فرماتے ہیں میں کیا کہتا ہوں، سرور کہوں
کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا، خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام، باغ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور آئے نا، تو حضور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ایک گلاب ہوا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ آگے فرماتے ہیں ذرا اس اشعار پر اعلیٰ حضرت کے بہت ذرا غور سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یا رسول اللہ تیرے تو درود پاک پڑھیں تو ہاں، آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں اپنے اشعار میں عشق کے انداز میں کہ حضور کو کہنا کیا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جا جانے تجلی کہوں تجھے، یعنی حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ حضور کے مسکرانے سے دیوار پر روشنی آ جاتی تھی۔ ایسے کئی واقعات ابھی آپ نے بھی سنا حافظ سید نئی صاحب سے بھی کہ حضور کے چہرے پر پردے تھے 70,000 پردے، لہٰذا سرکار اللہ تعالیٰ کے وہ نور کی تجلی ہے جس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی غش کھا کر زمین پر تشریف لے کر آئے تھے، لیکن میرے آقا اللہ تعالیٰ کے اس نور کی تجلی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں یعنی میری جان کے بھی جان، ایمان کی جان، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ پھر آگے پھر وہی ذہن میں رکھنا کیا کہوں سرکار کو۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حضور آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، ہے نا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شعر یاد رکھے جو حضور کی شان میں انہوں نے فرمایا تھا حضور کے سامنے۔ حسان بن ثابت ناطقہ صحابی ہے، حسان بن ثابت، حضور ان کے نعت کے اشعار شوق سے سنا کرتے تھے، اور ان کے لیے سرکار نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ میرے حسان کو روح القدس کے ذریعے مدد فرما، تو لہٰذا یہ حسان بن ثابت نے حضور کی شان میں اشعار فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں۔ میں اس اشعار کا ترجمہ کہہ رہا ہوں، حضور کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، اے اللہ کے رسول آپ جیسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، بلکہ یہ کہا حسان بن ثابت نے کیونکہ آپ جیسا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، اور فرماتے ہیں بلکہ آگے حسان بن ثابت حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں جیسا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضور کے سامنے اشعار پڑھے جا رہے ہیں حسان بن ثابت کے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، بلکہ آگے حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، تو لہٰذا حضور میں کوئی عیب نہ عقلی طور پر تھا، نہ مزاج کے طور پر تھا، نہ جسمانی طور پر تھا، نہ روحانی طور پر تھا، کوئی ایسا عیب جس سے بندہ گن کھاتا ہو، متلی کرتا ہو، معاذاللہ۔ پہلے تو نبیوں میں کوئی ایسا عیب ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن حضور تو سب سے اعلیٰ وہ مولا، سب سے بالا وہ والا، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، لہٰذا حضور کی تو شان یہ ہے۔ اب یہ واقعات اس کو ذہن میں رکھیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کو آپ غور فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے اندر تو کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی بتاتا ہوں کہ کچھ ہے ایسا ہی نہیں، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن آخر میں اعلیٰ حضرت نے بڑی پتے کی بات فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکر اس پہ کر دیا۔ یہ شعر غور فرمایا۔ میں اشعار میں سے 3 یا 4 اشعار پڑھا ہوں، پورے اشعار کی تشریح کروں تو پھر اس میں تقریر ہو جائے گی۔ لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ آگے بولے میرے نبی خدا نہیں، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق اللہ کو کہتے ہیں، خلق پیدا ہوئی چیز، اللہ پیدا سے پاک ہے، خالق ہے وہ، اس نے پیدا کیا زمین آسمان چاند سورج ستارے انسان جتنی دنیا میں چیزیں سب اللہ نے پیدا فرمایا بنایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں خالق کا بندہ۔ اب عقیدہ آ گیا توحید کا یہاں پر کہ ہم خدا نہیں کہتے بندہ کہتے ہیں، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آئیے محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سے لوگ آج ایک پروپیگنڈا سمجھے، یہ افواہ جس کو ہم کہتے ہیں افواہ پھیلائے ہوئے ہیں کہ بریلی والے یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ذرا غور سے سنا کہ بات پر اعلیٰ حضرت نے نئے کام دین میں شروعات کی ہے۔ دین میں ایسے خرافات نئے طریقے یہ اعلیٰ حضرت نے شروع کیے اور یہ افواہ کو ایسا پھیلایا، آج کی نئی نسل جو سنی ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت نے ہی یہ اسلام میں نئے طریقے پیدا کیے ہیں، میلاد منانا، عرس منانا، فاتحہ دلانا، ثواب کی محفلیں سجانا، یہ سب اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ یہ کہتے کہ نئے طریقے جو اسلام میں آئے ہیں یہ بریلوی والے۔ آپ کبھی غور کریں، کسی بدعقیدہ سے یا پلپلے آدمی سے بحث کریں کہ بھئی یہ نہیں ایسا ہے تو پہلے سوال کرتا ہے تم رضوی ہو یا بریلی والے ہو، یعنی ذہن کیسا کام، افواہ جو پھیلا دیا ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اپنے دور مبارکہ میں غیر مقلدین یعنی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، ان سب کا رد کر رہا ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت نے اپنے دور مبارکہ میں جو اسلام میں غیر ضروری طریقے جیسے اسلام کو نقصان پہنچا ہوتا ہو ایسے طریقے بھی اعلیٰ حضرت نے درگاہوں سے ہٹائے ہیں، مشائخ کی زندگیوں میں سے ہٹائے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کارنامے تھے، یعنی آپ نے برے طریقے کو آپ نے اپنے دور میں بالکل ختم فرمایا تھا۔ یہ تو اس کا الٹا ہو وہابیوں نے کر دیا آج کے اس دور میں کہ معاذ اللہ افواہ پھیلا، کیونکہ افواہ پھیلانے سے بندہ وسوسے میں آ جاتا ہے، اس لیے افواہوں پہ کبھی ذہن نہیں دینا چاہیے، بغیر تحقیق کرے۔ اگر کوئی بھی کچھ آئے بولے یقین نہ کرے جب تک تحقیق نہ کرے، یہی ہمارے آقا کی بھی سنت ہے۔ جب ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی سے ایک بار ملتا ہے وہ مجھ سے 2 بار ملتا ہے۔ علی مجھ سے کہہ رہے ہیں جو نبی سے ایک بار ملتا ہے وہ مجھ سے 2 بار ملتا ہے۔ تو کیونکہ پاک ذہن تھے وہ لوگ کے، صاف ذہن تھے، دلوں میں بغض نہیں تھا، صحابہ کے دل پاک ستھرے تھے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ حضور سے پوچھنے لگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن کر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ، تحقیق کیا۔ تو سنا سنی باتوں پر کبھی آنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اس دور میں، آج کے دور میں جو وہابی جو افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ بریلی والے نے یہ نکالے، بریلی والوں نے یہ نکالا، یہ بالکل افواہ جھوٹی بات ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں کہ معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے
اور یہاں تک کہ ان دونوں میں کوئی اختلافات ہوا تو اعلیٰ حضرت بریلی چلے گئے اور یہ دہلی میں آ گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کی. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے اعلیٰ حضرت پہ باندھا جاتا ہے. تو خیر، جبکہ اعلیٰ حضرت ابھی آپ جو ہے نا اپنے والد صاحب مدرسہ آپ گئے نہیں، کیونکہ والد صاحب خود بہت بڑے عالم تھے اعلیٰ حضرت کے، وہاں آپ نے پڑھا اور بالکل 2 سے 3 استاد آپ کو گھر پر آ کر پڑھائے، مدرسے اعلیٰ حضرت گئے نہیں. جب 14 سال کی عمر اعلیٰ حضرت کی تھی آپ مفتی بن چکے تھے، اور اشرف علی تھانوی ہے تو ابھی ناظرہ بھی مکمل نہیں پڑھا تھا، مدرسے میں ناظرہ بھی مکمل نہیں پڑھا تھا. تو یہ بہت بڑا جھوٹ بھی بکا جاتا ہے. تو لیکن رسول نے تحقیق کرے بغیر کوئی بات کو یقین نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو. کوئی بھی آئے کچھ بھی بول جائے آپ یقین کر کے اوٹے نہ، ارے بھائی فلاں آدمی آپ کے بارے میں کہہ رہا. تو بھائی اگر پہلے تو یہ غیبت ہوتی ہے، باقی وہ بولا بھی ہے. غیبت کا بھی ایک معنی سمجھ لے آپ کے اندر اگر کوئی عیب ہے اور وہ عیب میں آپ کے پیٹھ پیچھے بول رہا ہوں تو یہ غیبت ہے. یعنی کہ عیب ہے، واقعی وہ خرابی آپ کے اندر ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ اس عیب سے دین کو نقصان نہ پہنچتا ہو. اگر ایمان یا کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے تو وہ عیب اس کی پیٹھ پیچھے بولنا بھی جائز ہے. جیسا کہ وہابیوں کے بارے میں ہم بولتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے بارے میں نہیں بولے ان کی عیبوں کو تو پھر لوگ تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں گے. اسی طرح کسی لڑکی کا رشتے کے لیے کوئی واقعی عیب ہو کسی بچے میں جس کے ذریعے سے اللہ نہ کرے ان کی زندگی خراب ہو سکتی ہو، تو ایسے بارے میں بولے تو یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ مدد ہوتی ہے، ان کے ساتھ مدد کرنا ہوتا ہے. لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے جو حدیث اور قرآن کے روشنی میں، قرآن میں فرمایا ہے غیبت کرنے والا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ اس کے رسول نے کتنے حدیث اس میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. لہٰذا بغیر تحقیق کرے کسی کی بات پر یقین کر لینا یہ بھی میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کا مزاج نہیں تھا. آج جو اختلافات ہو رہے ہیں، آج جو لڑائی جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں، اگر وہ غور ٹھنڈے دل سے ہمارے نبی کی سیرت پہ عمل کر دے تو سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ یہ انسانیت کے فائدے کے لیے بھی بڑے مشہور و معروف ہے. کیونکہ اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہو، اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی اور کی طرف نہیں مدینے والے کو دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ میں یہ میلاد کے مبارک مہینہ چل رہا ہے تو سیرت مصطفیٰ پر سرکار کی زندگی کے پہلو پر بھی ہم نظر ڈالیں گے کہ سارے اچھوں سے اچھا کہیے جسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سارے اچھوں سے اچھا کہیے جسے ان اچھوں سے بھی اچھا ہمارا نبی، ان اچھوں سے بھی اچھا ہمارا نبی. تو خیر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا علی یہ تم نے کیا کہا کہ جو مجھ سے ایک بار ملتا ہے وہ تم سے 2 بار ملتا ہے. یہ صحابی شکایت کر رہے ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی نے خود ارشاد فرمایا. تو سرکار سب جانتے تھے لیکن ان کے بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کی بات سمجھانے کے لیے فرمایا اے علی ذرا کھل کر بولو. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو خود کہا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. جو شہر میں ایک بار آئے گا پھر دروازے سے واپس جائے گا تو یہ آنا جانا 2 ٹائم تو مجھ سے ملے گا. تو خیر بغیر تحقیق کرے افواہوں پہ ذہن ڈالنے سے اچھوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. یہی چال نور جہاں نے مجدد الفسانی کی شان میں کی تھی. مجدد الفسانی شیخ احمد سہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کھل کر اہل تشیع کا اور اکبر کے اور اس کے بیٹے جہانگیر کے خلاف آواز اٹھا کہ یہ دین کے خلاف ہے تو یہ ایک افواہ پھیلا دی گئی دہلی میں پورے ہندوستان بھر میں کہ معاذ اللہ، جب یہ جھوٹی بات تھی، یہ افواہ پھیلا دی گئی ہے معاذ اللہ کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے افضل مانتے ہیں. سب مل کر بولے معاذ اللہ. یہ افواہ پھیلا دی گئی. ان افواہوں میں عام آدمی تو دور کی بات ہے، اس دور کے ولی کامل محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی آ گئے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور سمجھ لگے کہ معاذ اللہ کہ مجدد الفسانی نے، جبکہ جھوٹ تھا، آپ نے کچھ ایسا کہا نہیں تھا، جبکہ آپ کے خلاف یہ صرف افواہ اس لیے پھیلائی گئی تھی کہ لوگ
آپ کی باتوں میں نہ آئے، آپ کے خلاف ہو جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب کسی شخص کے باتیں اچھی پھیل رہی ہو تو اس کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلانا یہ پہلے سے اسلام کے دشمنوں والوں کا کام ہے، اور یہ کام طریقہ پہلے سے ہے کہ ان کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا دینا مارکیٹ میں۔ تو آج بھی ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کرے کہ ہمارے بچے کچھ شک میں آ جاتے ہیں تو بغیر تحقیق کرے کوئی باتوں میں نہ آئے۔ الغرض حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی جو ہے باتوں میں آئی اور آ کر جو ہے آپ کے خلاف کتاب تک لکھ دیے تھے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو تنبیہ کی اور فرما شاہ عبد الحق کیا جھوٹی باتوں پہ افواہ پہ عمل کر رہے ہو؟ جس ولی کے لیے نبی آ کر اس ولی کو سمجھا رہے ہیں۔ تو خیر بعد میں آپ نے اس کتاب سے رجوع کیا، توبہ کی اور معافی مانگا۔ تو لہٰذا یہ افواہیں پھیلا دینا پہلے سے ہے۔ یہی کام آج کے وہابی دیوبندی نگر نگر ڈگر ڈگر گلیوں میں جا کر یہ کام کر رہے ہیں کہ بریلی والے احمد رضا نے معاذ اللہ خبر کی پوجا کرنے کی شروعات آپ نے کی، اور جو ہے فاتحہ کی شروعات آپ نے کی، عرس کی شروعات آپ نے کی، نئے نئے طریقے اسلام میں آپ نے نکالے ہیں۔ تو اس طرح کی افواہ پر بہت سے وہابی جو مارکیٹ میں اس بات کو اتنا پھیلا ہے کہ آج تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اعلیٰ حضرت پر شک کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بغیر تحقیق کرے کہ زبان نہ کھولو۔ جب تک اعلیٰ حضرت کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ حیران ہوں گے جب اعلیٰ حضرت جہاں وہابیوں بدعقیدوں پر تو اعلیٰ حضرت کی تلوار ایسی تھی کہ کہنے والے نے کیا کہا کہ آپ کے جو قلم اٹھتا تھا وہ قلم نہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے۔ عدو کہتے دشمن خدا دشمن رسول کو، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، اور غار بھی یہ ایسا غار کے وار سے پار ہے۔ تو خیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں بغیر تحقیق کرے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ نے بدعتوں کو رواج دیا، پھیلایا، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جس مسئلے پر قلم اٹھاتے خدا کی عزت و جلال کی قسم اس کی تہہ تک چلے جاتے اور لوگوں کو وہ مسئلہ حل کر کر بتاتے۔ کہ اسی وجہ سے 4 نوجوان بچے جو ہے بریلی شریف میں پڑھنے کے لیے آئے، تو منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت مدرسہ ڈالا تھا اس مدرسے میں 4 بچے آئے بریلی شریف پڑھنے کے لیے۔ تو وہاں کے استاد نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ چاروں بچوں نے کہا ہم دیوبند سے آئے، دیوبندی جو مدرسہ تھا وہاں پہ پڑھا۔ تو استاد حیران ہوئے کہ بھائی دیوبند سے تم یہاں بریلی شریف پڑھنے آئے ہو، جبکہ بھائی اگر کسی مدرسے میں کوئی مدرسے کی تعریف ہوتی ہے تو بچے کہتے چلو بھائی یہاں کے استاد جو وہ مدرسے کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں وہاں جانا چاہیے، وہاں علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن دیوبند میں اور اعلیٰ حضرت کی تعریف وہی ہو نہیں سکتا۔ دیوبندیاں تو اعلیٰ حضرت کی تعریف تو کرتے نہیں تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو باتیں کی ہے وہ ان کو تو، پھر بھی وہاں سے دیوبند سے وہ بریلی کیوں پڑھنے آئے؟ جب مجھ سے بچوں سے پوچھا گیا ارے وہاں تو اعلیٰ حضرت کی تعریف بھی نہیں ہوتی، چلو تعریف سن کر آپ بریلی آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں تو تعریف بھی نہیں ہوتی، پھر بھی آپ جو ہے نا دیوبند سے بریلی شریف پڑھنے کیوں آئے؟ تو 4 بچوں نے فرمایا کہ سنو یقیناً ہمارے دیوبند مدرسے میں اعلیٰ حضرت کی تعریف تو نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو دیوبند کے بڑے بڑے استاد یہ کہتے کہ کچھ بھی کہو احمد رضا تو خلم کا بادشاہ ہے، خلم کا جس مسئلے میں احمد رضا خان نے رحمت اللہ تعالی علیہ خلم اٹھایا پھر وہ مسئلے کے آر سے پار یعنی اس مسئلے کی گہرائی تک لا کر لوگوں کے سامنے مسئلے کو حل فرمایا۔ یہ اپنے تو اپنے غیر یعنی سچ تو وہ ہے جو دشمن بھی سر چڑھ کر بولے، سچ تو وہ ہے ارے اپنوں کی تعریف تو ہم کر ہی لیتے کہ یہ ہمارا ہے، یہ اپنا ہے، ہم اس کی تعریف کر ہی لیتے ہیں، محبت کر ہی لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ہے، اپنا ہے، لیکن اصل وہ شخص جس کی سچائی پر آپ تعجب کریں گے، جس کی سچائی جس کی دیانتداری پر اپنے تو اپنے دشمن بھی تعریف کرے، اپنے تو اپنے
دشمن بھی تعریف کرے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے کہ دیوبند بھی اس بات پر مجبور ہو گئے، کہتے تھے کہ جس مسئلے پہ احمد رضا قلم اٹھاتے لکھنے تو وہ قلم کے بادشاہ نظر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ دیوبندی سے بریلی شریف پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو لہٰذا اعلیٰ حضرت جیسے دیکھیں وہابیوں بدعقیدوں کے بارے میں آپ نے جہاں رد کیا ہے، آپ نے غیر رسومی رواج کو بھی اعلیٰ حضرت نے ختم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور مزار شریف پہ ایک چادر ہو غلاف، پھر اور دوسری چادر چڑھا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب ایک چادر اچھی خاصی ایک مزار شریف پر ہو تو دوسری چادر مت چڑھاؤ، بلکہ اس چادر کا پیسہ ولی کے نام پر کسی غریب کو خیرات کر دو۔ دیکھو کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک چادر مزار پر صاف اور اچھی ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے، تو دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت، بلکہ وہ پیسہ تم اسی ولی کے نام پر کسی غریب اور کسی بیوہ اور یتیم کو دے دو، اس کے گھر میں راشن ڈلا دو، تاکہ وہ ولی بھی خوش ہو گئے اور تمہارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیونکہ اس دور میں کرنٹ بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی مزار کے پاس چراغ جلانا یہ اسراف ہے۔ دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت فتوی دے رہے ہیں، بلا وجہ مزار کے سراہنے چراغ جلانا یہ پیسوں کا اسراف ہے، اور پیسے بلا وجہ خرچ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیونکہ جس ولی کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، یاسین پڑھنا چاہتا ہے، رات کا وقت ہے، تو ایسے وقت میں وہ روشنی کا انتظام کرے، چراغ سلگائے اور قرآن اللہ کا کلام وغیرہ پڑھے۔ لیکن کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بیٹھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی پڑھ بھی نہیں رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ بلا وجہ چراغ لگانا جائز نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے ہیں، فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو جہاں بلا وجہ چراغ جلانے کو، بلا ایک سے دوسری چادر چلانے کو روکا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ایسے طریقے اسلام میں جس سے کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، ان طریقوں کو بھی اعلیٰ حضرت نے روکا۔ جہاں وہابی بدعقیداؤں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، وہاں اپنے اندر سے ایسے طریقوں کو اعلیٰ حضرت نے نکالا ہے۔ باجے بجانا یہ حرام کام تھا، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ عرس کے موقع پر باجے نہ بجائے، قوالی کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے فتاوے موجود ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت نیا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا مجدد ہے، محرک نہیں۔ محرک وہ ہوتا ہے جو نئی نئی باتیں لا کر بتاتا ہے، مجدد ہوتا ہے جو پچھلوں کے عقیدے کو سامنے والوں کو لا کر پچھلے والوں سے جڑا دیتا ہے۔ بولنا محبت سے سبحان۔ لہٰذا یہ مجدد ہے، محرک نہیں۔ محرک جو ہے وہ نئی نئی باتیں نکال دیتا ہے، جیسا کہ آج ایک شخص ہے، اس کو لوگ مجدد دوہرا صدی کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے جو کینیڈا کے ویزا کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لیا، جو اپنی برتھ ڈے میں جو ہے نا خود بھی ناچتا ہے، دوسروں کو بھی نچواتا ہے، یہ مجدد ہوتا ہے؟ یہ کون ایسا طریقہ ہے کہ برتھ ڈے کے موقع پر ناچو، خود بھی ناچو، دوسروں کو بھی نچاؤ، دوسروں کے محفلوں میں جا کر یہودی عیسائی اور غیر مسلموں کے محفلوں میں جا کر اوم اوم شوم کہو؟ یہ جو ہے نا مجدد کا کام نہیں ہوتا، یہ محرک ہوتا ہے، محرف ہوتا ہے۔ مجدد تو وہ ہوتا ہے جو 1404 سے چلتا ہوا جو عقیدہ ہے وہ آنے والے اس نسل کو اس عقیدے سے جڑا دیتا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ تو خیر یہ اعلیٰ حضرت پر بہت بڑا بہتان ہے۔ لیکن جیسا ہی میلاد کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو شرک اور بدعت کے لفظ جو ہے نا بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں۔ بدعت، پہلے بدعت کہتے ہیں کہ اس کو ہے، یہ سنیں بدعت، یہ عربی لفظ ہے۔ بدعت کا معنی ہے نیا طریقہ۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ سب مل کر کیا ہے؟ نیا چیز، نیا طریقہ۔ اب بدعت کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے، جیسا کہ شرح مشکات میں ملا علی، میں جن بزرگوں کے نام لے رہا ہوں یہ سارے بزرگ ساری دنیا کی نظروں میں، یعنی جتنی بھی جماعت والے سب کی نظروں میں یہ بزرگ جنتی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ آپ تھکے نہیں، بالکل چہروں پر بشاش بشا ہے۔ اب میں عقیدے کی بات شروعات کر رہا ہوں۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے بزرگوں کی نظر میں کیا ہے؟ وہابی ہو، دیوبندی ہو، سب ان کو جنتی کہتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا نور الدین جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی
شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب نے یہی تعریف کی جو تعریف اعلیٰ حضرت نے کر بتائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نیا بات نہیں بتائی، وہی بات بتائی جو پچھلوں نے بتائی تھی، پچھلوں نے بتائی تھی۔ اسی لیے سنی وہ ہوتا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کامل الایمان میں فرماتے ہیں، سنی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ نقل متواتر ہوتا ہے، یعنی جو عقیدہ 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے اسی عقیدے کو سنی فالو کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدے کو سنی فالو کرتا ہے، اس لیے اس کا عقیدہ نقل متواتر ہوتا ہے۔ جو اوپر سے چلتے ہوئے عقیدہ آ رہا ہے وہی سنیوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہی بات اپنی کتابوں میں لکھی جو بات امام قسطلانی نے کی، جو بات حضرت ملا علی قاری نے کی، جو بات نور الدین جامی نے کی، جو بات حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی، جو بات شیخ احمد سرہندی نے کی، وہی بات اپنے فتاویٰ میں اعلیٰ حضرت نے کی۔ بولو نا محمد سے سبحان اللہ۔ اب بریلی والے نیا طریقہ نکالے، میں نے کہا پھر تم نور الدین جامی کو کیا کہو گے، پھر تم شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو کیا کہو گے، پھر تم جو بات ان کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا لکھا اپنی کتابوں میں، چاہے وہ نور الدین جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، چاہے وہ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو، چاہے ملا علی قاری ہو، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ بدعت کے 2 قسم ہوتی ہیں۔ بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ بدعت کا معنی میں نے بتا دیا، بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو، لیکن آپ یہ سارے بزرگان کہہ رہے ہیں بریلی والے ایسا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا پھر بریلی والے نہیں، سارے بزرگانوں نے یہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ شرح مشکات میں اسی کو لکھا گیا ہے، نور الدین جامی نے اپنے فتاوی شامیہ میں اسی بات کو لکھا ہے، حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کامل ایمان میں اسی بات کو لکھا ہے، حضرت شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات شریف میں اسی بات کو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو لکھا ہے۔ صرف اعلیٰ حضرت پر معتمد نہ لگاؤ، یہ بڑے بڑے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، ان لوگوں نے یہی بات دیکھی کہ بدعت کے 2 قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ، بدعت حسنہ، اور ایک ہوتی ہے بدعت سیاہ۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ، یہ ذہن میں رکھ لیں، 2 لفظ ہیں۔ پھر یہ بدعت حسنہ کے، بدعت سیاہ کے اور بھی پھر جو ہے نا بدعت اعتقادی ہوتا ہے، بدعت احکامی ہوتا ہے، اور بدعت مکروہ ہوتا ہے، بدعت سنت ہوتا ہے، بدعت سنت کے خلاف، یہ ساری بدعت کے قسمیں ہیں۔ ان سارے قسموں کو نہیں لے جاتے ہیں، میں صرف 2 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، بدعت سیاہ، بدعت حسنہ۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سیاہ کیا ہے اور حسنہ کیا ہے؟ بدعت تو آپ سمجھ گئے، لیکن سیاہ کیا ہے اور حسنہ کیا ہے؟ تو بدعت سیاہ خراب بدعت، بدعت سیاہ کس کو کہتے ہیں؟ خراب بدعت، اور بدعت حسنہ یہ وہ بدعت جو حضور کے دور میں نہیں تھی، صحابہ، وہ طریقہ جو حضور کے صحابہ کے دور میں نہیں تھا، آج نکالا جا رہا ہے، لیکن اس سے نکالنے سے لوگوں کو، اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ بدعت سیاہ وہ ہے جس سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بارے میں، بدعت سیاہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، سرکار فرماتے ہیں ہر وہ طریقہ جو اسلام میں نیا نکلا ہو لیکن اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہو، اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہو، ایسا طریقہ نکالنے والا دوزخی، اس پہ عمل کرنے والے بھی دوزخی۔ تو لہٰذا بدعت سیاہ جو نیا طریقہ جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہو، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے وہ دوزخی ہے۔ لیکن ایک حدیث یہ بھی سرکار نے فرمایا، حضرت جاء الحق کتاب کا نام ہے، اس میں آپ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا کہ سنو، ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اسلام میں کوئی ایسا طریقہ نکالے جس کا نکالنے سے نہ وہ قرآن سے، وہ طریقہ نہ قرآن سے ٹکراتا ہو نہ حدیث کے خلاف ہو، لیکن صحابہ یا حضور کے دور میں نہیں تھا، لیکن طریقہ ہے تو نیا، لیکن اس سے اسلام کو پھیلانے میں مدد ملتی ہے، دین پھیلانے میں مدد ملتی ہے تو نیا طریقہ، لیکن دین پھیلانے میں اس کے ذریعے مدد ملتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ طریقہ نکالنے والا بھی جنتی،
بولنا اللہ اس کو بھی ثواب دے گا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ دو چیزیں، میں خود ایک وہابی سے میری ایک بات ہوئی تھی، تو نہیں یہ بدعات ہے، یہ بدعات ہے، یہ بدعات ہے۔ میں نے کہا بھائی بدعت سیاہ ہے، بدعت حسنہ ہے، آپ کس بدعت کی بات کر رہے ہیں؟ بدعت سیاہ کی کر رہے ہیں یا بدعت حسنہ کی بات کر رہے ہیں؟ اب وہ سور پوچھا ایسے بھی بدعت ہوتی ہے کیا؟ میں اللہ خالی جائے وہی حقیقت میں اس بات کو رٹا دیا جاتا ہے مدرسوں میں، وہاں بھی ذہنوں میں ڈالے تھے بدعت بدعت بدعت، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، کون سے طریقے ہیں، نہیں معلوم، خالی بدعت 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 کہہ دیتے ہیں اور بدعت کہہ کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شرک شرک کہہ کر لوگوں کو ذہن میں خراب کرتے ہیں۔ جب وہابیوں سے پوچھا جاتا، جب بچے بھٹک جاتے نا، جب ان سے پوچھا جاتا ذرا بتاؤ تو صحیح شرک کی کتنے قسم، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، لہٰذا کون سی شرک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ شرک جلی کی بات کر رہے ہیں، شرک خفی کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ سب ایسا شرک میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہر کام کو شرک نہ کہو، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہر کام کو بدعت نہ کہو۔ تو شرک کی قسمیں ہیں، بدعت کی قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں نکالنے والے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نہیں ہے، 1400 سال سے علماء نے نکال کر بتایا۔ کیوں میں نے آپ کو بتایا مجدد محرف نہیں ہوتا، مجدد جو ہے نا جو پچھلوں سے چلتے ہوئے عقیداروں سے عقیدے کو ملا کر بتاتا ہے۔ لہٰذا شرک کی قسمیں اعلیٰ حضرت نے نہیں نکالا، اعلیٰ حضرت نے تو پچھلوں کا عقیدہ بتایا ہے آپ کو۔ بدعت کی قسمیں اعلیٰ حضرت نے نہیں نکالا۔ میں نے ابھی 4 بزرگوں کے نام لیے، بڑے بڑے اکابر جن کی دنیا میں بھر میں کتابیں پڑھی جاتی ہے، ان لوگوں نے بدعت کی قسمیں بتائی ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کو اور آسان کر کے سمجھایا ہے۔ لہذا بدعت کی جو ہے نا اب اور آسان میں آپ کو کر کر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بدعت اعتقادی۔ بدعت اعتقادی وہ جو عقیدے کے تحت معاذ اللہ نیا عقیدہ ہو، اور وہ عقیدہ بدعت اعتقادی ہو، بدعت اعتقادی والا بالکل کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں 1400 سال سے جو عقیدہ یہ تھا مسلمانوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء اللہ کا، کہ اللہ کے بتانے سے نبی غیب کی خبر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہابیوں نے کتابوں میں لکھا کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا یہ بدعت اعتقادی ہے، تم ہٹ رہے ہو جمہور اہل سنت کے طریقے سے، مسلمانوں کے طریقے سے جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، ان کے طریقے سے تم بالکل بیٹا تو منہ باہر جلا دو بیٹا، بے ادبی ہے نا، آپ سن رہے نا بیٹا، اس طرح سے آپ لوگ سامنے نظر رکھیں۔ لہذا آپ ذرا میرے بات پر غور کریں، بدعت اعتقادی وہ ہے جو عقیدے میں نئی نئی باتیں کی جائے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ تھا نبی غیب کی خبر جانتے، یہ 1400 سال پہلے صحابہ کا بھی عقیدہ، تابعین کا بھی عقیدہ، لیکن آج کوئی یہ بات لے کر نبی نہیں جانتے تو آپ پرانی بات مانیں گے یا نئی بات مانو؟ یقیناً ہم پرانی بات مانیں، کیونکہ ہم جو ہے نا نقل متواتر ہے، ہم بھی 1400 سال سے جو عقیدہ چلتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہابیہ نے بدعت اعتقادی نکالا۔ اور ایک ہوتا ہے بدعت احکامی۔ احکام میں ایسے کام جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو تو ہم اس کو گناہگار کریں گے جو دین میں کام نکالا گیا ہو، لیکن اگر وہ اعتقاد میں عقیدے میں کوئی ایسا کام نکالے تو ہم کافر کہیں گے۔ احکام میں ایسا کوئی کام نیا نکالے جو دین کے خلاف ہو، قرآن حدیث جس سے نقصان پہنچ رہا ہو، اب وہ جو ہے نا اس کو کافر کہیں گے، اس کو ہم بتائیں گے کہ یہ نیا کام جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا، ایمان کو نہیں، اسلام کو، قرآن حدیث کو، اس سے غلط میسج لوگوں کو جا رہا ہے، تو ہم اس سے روکیں گے۔ اس سے جیسا کہ دیکھیے آپ بغیر پردہ اگر کوئی مرشد ہے اور کہے کہ میں ہاتھ میں ہاتھ دو بچی سے، نوجوان عورت سے، یا ہاتھ میں ہاتھ لے کر، کیونکہ مرشد کا طریقہ ہے کو دامن اپنا دے کر بیعت کرتے، پیر کو حکم ہے کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر معاذ اللہ مرید نہ کرے۔ اگر کوئی آج کوئی مرشد ایسا کام لکھا رہا ہے تو یہ بدعت احکامی ہوگا، ایسا عمل نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ اس سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک فساد پیدا ہوگا کہ مرشد جو ہے نا عورتوں کے ہاتھ کو پکڑ لے معاذ اللہ، لہٰذا وہ روکا جائے گا۔ لیکن اعتقادی جو وہابیوں کا عقیدہ ہے اس کو تو مانیں گے نہیں۔ احکام میں اگر کوئی ایسے طریقے نکل گئے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، بولو ہم اس کی کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے۔ اس لیے میں اس پر نہیں جاتا۔ اب بدعات کی 2 قسمیں، بدعت سیاہ، بدعت جو ہے نا حسنہ۔ بدعت سیاہ وہ جو خراب بدعت ہو، وہ نکالنے والا بھی دوزخی، اس پہ عمل کرنے والے بھی دوزخ میں جا سکتے ہیں۔ بدعات
ہنسنا وہ جو ثواب کا کام ہو حضور کے دور میں نہیں تھا. مثال کے طور پر دیکھیے آپ، اور آسان میں آپ کو کر سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیے کہ میاں کیا حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا. لیکن آج یہ بڑے بڑے علماء چاہے کتنی جماعت کا مولوی ہو اپنے میاں کے ہی ذریعے لوگوں کو پیغام پہنچاتا. لہذا میاں تو حضور کے دور میں نہیں تھا لیکن آج نکالا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے. تو نیا طریقہ تو نیا ہے، میاں تو آج نکلا ہے، طریقہ تو نیا ہے، لیکن اس کے پیچھے سے جو میسج آ رہا ہے، جو بات پہنچ رہی ہے، یہ پرانی ہے. بولو نا محبت سے، یہ بات پرانی ہے. تو لہٰذا جو بات اس کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے وہ بات قرآن کی ہے، وہ بات حدیث کی ہے، وہ بات اجماع کی ہے، وہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. تو نیا طریقہ اسلام کو پھیلانے میں مدد دے دے تو وہ بھی اسلام ہو جاتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ، وہ بھی جو ہے نا اسلام ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بدعت حسنہ ہے. اسی طرح جلوس کیا ہے؟ میلاد کا جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، یہ سب ہے کیا؟ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا. صحابہ کے دور میں ایسا جلوس نہیں نکالا جاتا تھا. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، صحابہ کے دور میں جلوس نہیں نکالا جاتا تھا، صحابہ کے دور میں جو ہے نا حضور کے دور میں گلیوں کو محلوں کو نہیں سجایا جاتا تھا، چلو ہم مان لیتے یہ نہیں ہوتا تھا. لیکن مجھے بتائیے اس کے نکالنے سے یعنی گلیوں کو سجانے سے، جلوس نکالنے سے میسج کیا مل رہا ہے؟ میسج کیا مل رہا ہے؟ اسے اسلام کو نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ اسلام کو نقصان، کیونکہ جو بات ہے وہ تو پرانی ہے، طریقہ ضرور نیا ہے. بات کیا ہے؟ وہ تعظیم مصطفیٰ. بات کیا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ. بات کیا ہے؟ وہ ادب مصطفیٰ. بات کیا ہے؟ وہ عشق رسول مصطفیٰ. تو لہذا محبت کرنا، ادب کرنا، حضور کی تعظیم کرنا، قرآن میں ایک نہیں سینکڑوں آیتیں ہیں. بات تو پرانی ہے، طریقہ نیا. بولو نا محبت سے. دیکھیں حضور کا ذکر کرو، یہ قرآن کی آیت. حضور کی تعظیم کرو، یہ قرآن کی آیت. حضور کی میلاد پر خوشیاں مناؤ، یہ قرآن کی آیت. میں آپ کو 3 آیتیں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی جس میں اللہ پاک حضور کے جو ہے نا جو ہے ذکر کی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی اس میں دلیل بھی ہے. بولو رسول اللہ. تو میلاد کا اگر طریقہ نیا ہے اور میسج وہ پرانا ہے، جس طرح میعاد نیا ہے، بات نکلنے والی پرانی ہے، تو وہ جو اس کے ذریعے سے اسلام پھیلایا جاتا ہے وہ بھی اسلام بن جاتی ہے، وہ بھی دین بن جاتا ہے. میں نے سمجھانے کے لیے اب دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، جو آیت میں نے ابھی خطبے میں بھی پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. چرچا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں؟ وہ گھر میں بیٹھ کر خالی بولنے سے چرچا نہیں ہوتا. ہم میاں لگا کر دھوم کر کہتے ہیں چرچا کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے تو چرچا اسی کو کہتے ہیں. سارا محلہ جانے، سارا ملک جانے، سارا شہر جانے، تو لہٰذا اسی کو تو چرچا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو خدا کی عزت و جلال کی قسم سارے علماء کہتے ہیں اللہ کی کون سی نعمت کا ہم چرچا کریں جو اللہ کہہ رہا ہے ارے آنکھ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، ناک بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ پیر اللہ کی نعمت، زمین آسمان چاند سورج سب کچھ اللہ کی نعمت ہے. تو ہم کس نعمت پر اللہ کی چرچا کریں؟ اللہ کے نعمتوں کون سی نعمت کا چرچا کریں؟ کیونکہ ساری کائنات خود اللہ کی نعمت ہے. تو لہذا کس نعمتوں کا ہم چرچا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے دیکھیں اللہ نے زمین بنائی احسان نہیں جتایا، آسمان بنا احسان نہیں جتایا، چاند سورج بنائے احسان نہیں جتایا، ساری کائنات بنائی احسان نہیں جتایا، لیکن مصطفیٰ کو بھیجا اور بھیج کر کرا ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو ان کے اندر بھیج دیا ہے. تو جو نعمت دے کر اللہ احسان جتائے وہ نعمت کا نام ہے حضور کی ذات مبارکہ. وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو اللہ تو فرما رہا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو. اور چرچا کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ گھر میں شادی کر لیں، بند کمرے میں شادی کر لو تو لوگ کہیں گے یہ ڈاؤٹ کریں گے، شک کریں گے. لیکن وہی کھل کر لوگوں خاندان میں یا گھر میں کرو یا شادی خانے میں کرو، چرچا کرو تاکہ لوگ کو پتہ چلے کہ ان کا نکاح ہوا ہے.
اگر بند کمرے میں دو لوگ بیٹھ جائے اور شیخ قبول ہے نکاح کر لے تو لوگ شک کریں گے، آپ کی اولاد پر شک ہوگی، لوگ کہیں گے ارے یہ تو وہ ہے جس کی شادی کا پتہ نہیں، اس کا بیٹا ہے یا نہیں پتہ نہیں، ہم تو اس کی شادی میں تھے نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں تو اس کا چرچا کیسا کرتے ہیں؟ ہم سارے خاندان کو پتہ چلتا ہے، محلے کو پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ ہم اتنی دھوم سے شادی خانہ لے کر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، نکاح بھی اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری نعمتیں ایک طرف، حضور کی نعمت ایک کی ذات ایک طرف ہے، جو کچھ نعمت ہمیں ملی ہے وہ حضور کے صدقے ہی میں ملی ہے، جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہے حضور کے صدقے ہی میں ملی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ مولانا محمد میں ایک آیت پر اگر گھنٹوں تقریر کروں تو کافی وقت ہو جائے گا۔ تو بتائیے اب ہم میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں، چرچا ہو رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے، کیا ہوا، جھنڈے کیوں لگے، لائٹنگ کیوں لگی، سجایا کیوں ہے گلیوں کو، گھر کو کیوں سجایا ہے، جلوس کیوں نکالا ہے؟ تو مصطفیٰ آ گئے، بولو سبحان اللہ، حضور آ گئے ہیں۔ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تو کہہ رہا ہے نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ تو کہہ رہا ہے نعمتوں کا چرچا کرو۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ جان رحمت آئے ہیں، وہ ایسے ہیں جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے۔ اچھا یہ ایک آیت نہیں، ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن۔ مجھے بتائیے زمین آسمان یہ ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، تو کون سا دن، کون سی رات، کون سا ٹائم جو اللہ مخصوص کر کر کہہ رہا ہے؟ بھائی دن رات تو اللہ ہی نے بنایا ہے نا، لیکن جس دن کو اللہ مخصوص کر دے، جیسے کہ ہم ٹائم فکس کر دیتے فلاں ٹائم آئیے، فلاں دن آئیے، بھائی کیوں؟ بھائی آئیے ہفتے کے روز، آنے والا ہفتہ حضرت عرس ہے، ہم نے مخصوص کر دیا ہے، سندل ہے، تو مخصوص کر کے اگر کوئی بات بتا دیا جائے ٹائم فکس کر کر تو کچھ تو پیغام اس کے اندر ہے کہ ہمارے آپ کی ہماری زندگیوں میں کہ فلاں ٹائم میں ہم یہ کام کریں گے، فلاں دن پر ہم یہ کام کریں گے، کیونکہ یہ دن ہم ایسا کریں گے۔ لہذا ہم جب کوئی دن ٹائم مقرر کر لے تو کوئی خاص وجہ ہوتی ہے تبھی تو ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دن کو خاص کر کر فرمایا کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو پوچھا گیا مفسرین سے جو آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن کو یاد بنانا یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ ایسے دن کو یاد بنانا چاہیے۔ یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے؟ میں دیکھیں اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں۔ میلاد ہے کیا؟ بدعت حسنہ ہے، طریقہ نیا ہے، میسج پرانا ہے، رولز طریقہ نیا ہے، میسج پرانا ہے۔ ایک اور آیت سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قل محبوب تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کے رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ بولو نا، سنو محبت سے بولے سبحان اللہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کیا کر رہے ہو؟ خوشی کیوں منا رہے ہو؟ کیوں آپ کپڑے پہن رہے ہو؟ کیوں گلیوں کو سجا رہے ہو؟ ارے بھائی گھر میں ماتم ہو تو لوگ خوشیاں نہیں مناتے، کچھ نعمت ملنے ہی پر خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کا فضل تمہیں ملا ہے، اللہ کی رحمت تمہیں ملی ہے، اب خوشیاں مناؤ، اب خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل ہے کیا؟ اللہ کی رحمت ہے کیا جس کے ملنے پر اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں خوشیاں مناؤ؟ تو یہ آیت سے ہم تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ ہے، اور اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ تو اس سے مراد ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔
اب میں یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے. اب جس آیتوں کے تحت خوشیاں مناؤ، خوشی کا کوئی بھی طریقہ ہو، بولو نا، اظہار کا کوئی بھی طریقہ ہو، طریقہ ایسا ہو لیکن سے دین نہ ٹکراتا ہو، ہے نا. اب کوئی خوشی منا رہا ہے باجا بجا کر، میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے. خوشی مناؤ نعت پڑھ کر. کوئی خوشی منا رہا ہے میلاد کی، ڈی جے کے اوپر نعت لگا کر ناچ رہا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے. تو ایک وہابی صاحب کہنے لگے دیکھیے آج کل نعت کی محفل میں بھی ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، جلوسوں میں ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، بچے ناچ رہے ہیں، اس لیے ہم منع کر رہے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب اگر کوئی جائز کام میں ناجائز کام مل جائے تو وہ ناجائز کام ملنے سے جائز کام ناجائز نہیں ہوتا. آسان کر کے بتاؤں، جیسا کہ مسجد کے اندر کتا آ جائے تو کتے کو نکالا جاتا ہے، مسجد نہیں گرائی جاتی. مسجد کے اندر کتا آ جائے کتے کو ہٹا لو، مسجد کو کیوں گراتے ہو؟ لہٰذا اگر کوئی جائز کام میں کوئی ناجائز کام کرا تو اس کو روکو، جائز کام تو جائز ہی ہوتا ہے. جیسا کہ نکاح ہے، نکاح میں اگر لیکن نکاح کرنا، اب میں نکاح کے کئی سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں نکاح کرنا حضور کی سنت ہے. اگر کوئی نکاح میں باجا بجا رہا شادی کے دن، حرام ہے نا بھائی، باجا بجانا ناچنا کودنا حرام ہے. لیکن ایک مفتی صاحب فتویٰ دے دے نکاح ہی حرام، نکاح ہی حرام، نکاح ٹوٹ گیا تو لوگ کہیں گے جناب نکاح تو نکاح ہو گیا، جو چیز حرام ہے اس کو ہٹاؤ، جو چیز ناجائز ہے اس کو ہٹاؤ، پورا نکاح کو تو حرام مت بولو. تو جلوس اگر میلاد جلوس میں کوئی ایسی کام کر رہا ہے لیکن وہ کام سے دین کو نقصان پہنچتا تو صرف اس کو روکو، پورے جلوس کو حرام مت بولو. کیونکہ یہ خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، یہ رب کا حکم ہے. اب یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ. تو خوشی منائیں گے، اس کی نعمت کا چرچا کریں گے. اگر طریقہ خوشی منانے کا نیا ضرور ہو لیکن اس کے پیچھے میسج تو پرانا ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. طریقہ نیا ہے لیکن میسج. یہی بات آج سرکار مدینہ علیہ السلام نے سمجھایا تھا. جب حدیث پاک میں آیا ایک صحابہ آ کے حضور سے پوچھتے حضور یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہر بات آ کے پوچھے. ایک دن حضور نے فرمایا رکو، اگر تم ہر بات مجھ سے آ کر پوچھتے رہو گے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو کیسے چلے گا. اب میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، حضور نے بتایا، میں ایک طریقہ تمہیں بتا دیتا ہوں. سنو، جس چیز کو اللہ اور رسول نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کے بارے میں ابھی احکام اترا ہی نہیں، میں نے منع ہی نہیں کیا، وہ کرتے رہو. وہ کام خود بخود جائز ہے. جس کام کا منع کی کوئی دلیل نہیں، اگر وہابی کہے کہ میلاد کا جلوس نکالنا منع ہے تو دلیل پیش کرو. قرآن کی آیت پیش کرو. سامنے میلاد پر قرآن کی ایک میں 3 آیتیں اور بھی آیتیں میں نے پیش کی ہے. دلیل پیش کرو. میلاد کرنا اگر تم کہہ رہے ہو جائز نہیں ہے، دلیل پیش کرو، بات سے نہیں چلے گا. ثبوت، پروف پیش کرو، پروف. لہٰذا میلاد کا جلوس حرام ہے، دلیل پیش کرو. لہٰذا دلیل پر بات کی جائے گی. خالی آپ کے کہنے پر مولوی صاحب بات کو نہیں مانا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ اور جس چیز کے منع کی دلیل نہیں، جس چیز کی منع کی دلیل ہے نہیں تو یہ منع نہیں ہونے کی دلیل اس بات کا ثبوت ہے وہ کام جائز ہے. اگر یہ کام ناجائز حرام ہوتا تو منع کے لیے دلیل ہوتی. اگر یہ کام حرام اور شرک ہوتا تو منع کے لیے دلیل ہوتی، ثبوت ہوتا. تو جو چیز کا کام منع کرنے کے لیے دلیل ہے ہی نہیں، قرآن حدیث میں جس کام کو منع ہی نہیں کیا گیا تو جو ایک منع نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے وہ کام جائز ہے نا بھائی. جو کام کو اگر میں منع ہی نہ کروں اپنے سامنے میرے مرید کو یہ کام مت کرو، میرے سامنے مرید کر رہا ہوں اور میں نے منع نہیں کیا تو ثبوت کیا ہے؟ بات سمجھے. میرے سامنے کوئی مرید ایسا کام کر رہا ہے جو میں نے اس کو دیکھ کر بھی منع تو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جائز ہے. اگر منع ہوتا تو رکتا، نہیں کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اللہ رسول نے پسند نہیں فرمایا، رکتا. تو جس چیز کو منع نہ کیا گیا ہو اسلام میں وہ کام اس بات کا ثبوت ہے. اگر کوئی کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے درگاہ جانا، آسان کر سمجھا رہا ہوں، قرآن میں کہاں لکھا ہے درگاہ جانا، تو آپ اس کو پریشان مت، تو آپ اس کو کہو پہلے یہ بتا منع کہاں ہے، پہلے یہ بتا منع کہاں ہے. تو بتا لکھا ہوا قرآن میں ہم مانیں گے. ایک آیت نکال کر بتا جس میں یہ لکھا ہو کہ درگاہ نہیں جانا. ایک آیت نکال کر یہ بتا کہ میلاد کا جلوس نہیں نکالنا. ایک آیت نکال کر یہ بتا
جس میں یہ لکھا ہو کہ جھنڈا نہیں لگانا ہے، میلاد نہیں کرنا ہے، نہ درگاہ جانا نہیں ہے، تو ہم مانیں گے۔ اس پر منع کی کوئی آیت ہے؟ نہ حدیث میں ہے، نہ علماء نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو اس بات کا ثبوت یہ ہے، جو چیز منع نہ کی گئی ہو، ثبوت ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ یہ طریقہ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا۔ اشرف علی تھانوی سے جب ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور کے دور میں تو عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ جو ہے، جب ہم نماز پڑھتے ظہر فجر سے جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم زبان سے نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ 2 رکعت ظہر 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، آج سے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے۔ امام کیا بولتے ہیں نا، لیکن حضور کے دور میں ایسا نہیں بولا جاتا تھا، نہ صحابہ کے دور میں بولا جاتا تھا، کیونکہ نیت دل کے یقین کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ہے۔ لیکن آج آپ بھی بولتے ہیں، وہابی بھی اپنے مدرسوں میں بچوں کو سکھاتا ہے ایسا بولو کہ پیچھے اس امام کے، تو یہ نیت جو کام نکالی گئی ہے یہ نیا طریقہ ہے، لیکن اس سے دین کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس کو دین کو، جیسا کہ بھائی فیان حضور کے دور میں تھا، لیکن میں آپ کو کہوں کہ بھائی مجمع میں جناب ایک فیان لا کر مسجد میں لگا دے، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اگر آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ مولانا یہ فیان تو حضور کے دور میں نہیں تھا، تو ہم لگائے تو ثواب کہاں ملے گا؟ حضور کے دور میں فیان تو نہیں تھا، آپ بول رہے ہیں کہ فیان لگا تو ثواب دے گا۔ تو میں نے کہا بھائی یقیناً حضور کے دور میں فیان تو نہیں تھا، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانا تو تھا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا تو تھا، لہذا اس کا تو ثواب، ہاں ثواب کی دلیل تو قرآن میں ہے، حدیث بولے ہاں ہے۔ تو میں نے کہا اس سے فیان مسجد میں لگانے سے لوگوں کو فائدہ ہے، اس سے نقصان ہے؟ بولے فائدہ ہے۔ میں نے کہا اسلام کو کوئی نقصان ہے اس سے؟ قرآن کو کوئی نقصان ہے؟ بولے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ اس میں سے نکالنا ثواب ہے۔ اسی طرح میلاد کے جلوس سے اسلام کو فائدہ ہے۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آئے ہیں، عشق رسول بڑھتا ہے، محبت رسول بڑھتا ہے، تعظیم رسول بڑھتا ہے، اور غیروں پر اسلام کا رعب دبدبہ بیٹھتا ہے۔ اسلام غیروں پر اسلام کا رعب دبدبہ پڑتا ہے۔ ورنہ اگر یہ ٹیم سامان لیا جو حضور کے دور میں نہیں تھا آج نہیں کر سکتے، جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا آج نہیں کر سکتے، بھائی حضور کے دور میں کئی ایسی چیزیں نہیں تھی جو آج ہو رہی ہے، لیکن وہابی بھی اس کو کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مولوی صاحب بتائیے، اب بھی آپ مسجد میں فیان لگا رہے، اے سی لگا رہے، کیا حضور کے دور میں تھا؟ صحابہ کے دور میں تھا فیان یا اے سی؟ بولے نہیں تھا، لگا رہے ہو، اس سے ثواب ملتا ہے؟ بولے ہاں، طریقہ نیا ہے، کام پرانا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ ہم نے کہا میلاد کا جو عشق کا انداز نرالا ہے، نیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھیجنے والا میسج پرانا ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی سے جب بولا گیا کہ لوگ پہلے دور میں تو زبان سے نیت نہیں کرتے تھے نماز کی، آج کر رہے ہیں، تو اشرف علی تھانوی نے کہا دیکھو پہلے کے لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا، یقین بڑا مضبوط تھا، اللہ رسول پر یقین بڑا مضبوط تھا، لہٰذا ان کو زبان سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ آج لوگ اتنے کمزور ہو گئے تو ان کو دہرانا پڑا کہ آج ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، اثر پڑھ رہے ہیں، یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، جس طرح پہلے صحابہ کے دور میں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، یقین اتنا مضبوط تھا، آج اسی طرح ذہن میں رکھے کہ آج ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کو میلاد منانے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی، صحابہ کو جو ہے میلاد کا جلوس نکالنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ رسول پر مضبوط تھا، ان کا یقین اللہ رسول پر مضبوط تھا۔ آج ہمیں ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، محبت رسول سے دور ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق کیا ہے، حضور سے محبت کیا ہے، تو ان کو معلوم کرانے کے لیے، ان کے عقیدے کو مضبوط کرانے کے ہم نے میلاد کا جلوس بھی نکال دیا، میلاد کے جلسے بھی نکال دے۔ مولانا محمد سے سبحان اللہ، میلاد کا جلوس بھی ہم نے نکال دیا، میلاد کے جلسے بھی ہم نے نکال دیے ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لہٰذا اس سے عشق رسول بڑھتا ہے، تعظیم رسول بڑھتا ہے، میلاد کے جلسوں سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضور آئے ہیں، اس لیے ہم گھروں کو سجا رہے ہیں، حضور آئے ہیں اس لیے ہم مکانوں کو سجا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا مصطفیٰ کے آنے پر خوشیاں مناؤ، حضور کے آنے پر اس کی نعمتوں، ان کے اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہم اس لیے کر رہے ہیں لوگوں کو معلوم تو ہو کہ کون آیا ہے، اور ہمارا عشق بھی بڑھے، تعظیم بھی بڑھے، محبت بھی بڑھے۔ تو ہر نیا کام اسلام میں اگر نکالنا بدعت ہوتا اور حرام ہوتا، دوزخ میں لے جانے والا کام ہوتا ہے۔ تو ایک اور بات سن لیجیے آپ، پہلے دور میں مسجد پر مینارے نہیں بنائے جاتے، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے مسجد کو سجانا مکروہ ہے، مسجد کو کیا کرنا، کلر مارنا، ڈیکوریشن کرنا،
میناریں لگانا یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، سرکار نے فرمایا منع ہے، حدیث پاک ہے، منع ہے، سرکار نے فرمایا کہ مسجدوں کو ڈیکوریشن مت کرو۔ دیکھیے آپ مجھے بتائیے، آج ہر کوئی تو اپنے وہابی بھی اپنی مسجدوں کا ڈیکوریشن کرتے ہیں نا، مینار بھی بناتے ہیں، اے لگاتے ہیں، ایک سے کلر کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو مولوی صاحب حدیث میں تو منع ہے، تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو آپ تو حدیث پہ عمل کرو۔ مسجدوں کو ڈیکوریشن کرنا تو منع ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، پھر آپ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں آپ اپنے میناروں کو لگا رہے ہیں، اپنے مسجدوں کو ڈیکوریشن سے ہے؟ تو بولنے لگے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آج لوگ اپنے ایسے گھر بنا رہے ہیں، عالیشان بلڈنگ لوگ بنا رہے ہیں، اپنے گھروں کو ایسے سجا رہے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کے سامنے اللہ کا گھر جو ہے اگر ڈیکوریشن نہ ہو تو بالکل پھیکا نظر آتا ہے۔ لہٰذا دور بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا ہے، اس لیے دیکھا کہ لوگ تو گھروں کو اچھا عالیشان بنا رہے ہیں، ایک سے ایک ان کے گھروں میں جھومر لگا ہوا ہے، کروڑوں روپے کا جھومر لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ کے گھر کے سامنے، لوگوں کے گھر کے سامنے اللہ کے گھر جو ہے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو ہم نے جو ہے نا، ہم نے جو ہے مسجدوں کو بھی سجانا شروع کر دیا، تاکہ دیکھو مسجدوں کو سجانا شروع کر دیا، درود پاک پڑھے، درود پاک میری طرف رہے، تاکہ جو ہے نا لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، عام گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آج جو دور میں لوگوں دین سے دور ہو گئے ہیں، عشق رسول سے دور ہو رہے ہیں، ان کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ہم نے میلاد کے جلسے نکال دیے، تاکہ ان کے عشق رسول بڑھے، ان کے گھروں کو سجانے کا حکم دے دیا، تاکہ ان کو تعظیم رسول کا طریقہ مل جائے۔ تو جس طرح مسجدوں کو سجانا کوئی عیب کی بات رہی ہے، تو میلاد کا نکالنا، میلاد کا سجانا، میلاد کو منانا بھی کوئی عیب کی بات رہی ہے۔ اس کے عشق رسول بڑھتا ہے، میلاد سے گلوں کو، گلیوں کو سجانے سے محبت ثبوت مانگتی ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ عشق کرتے ہیں، اس کی کوئی برائی آپ نہیں سن سکتے، ہے نا۔ جس کے اندر اب دنیاوی عاشق کو دیکھو، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو سمجھاؤ ارے نوکو محبت کر، اس میں یہ عیب ہے، تو محبت دھندی اور بہری بنا دیتی، نہ اس کو کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ اس کو بارے میں کوئی عیب سننا چاہتا ہے۔ میں نے کہا دنیاوی لوگ جو ہے نا، دنیا میں اگر کسی سے عشق ہو جائے، اس کے عیب واقعی اس کے اندر عیب ہوتا بھی ہے، لیکن عاشق کو نظر نہیں آتے، عاشق کو نظر نہیں آتے۔ لہٰذا اس نبی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے؟ عیب ہے ہی نہیں، بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ تو اس نبی کے عشق کو بڑھانے کے لیے ہم نے میلاد بنا دیا، قمقمے لگا دیے، لائٹ لگا دیے، تو اس میں غلط کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ تو عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے، عشق رسول بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر میں حدیث میں آؤں تو میں خود بتاتا ہوں کہ وہابی خود سر سے لے کے پیر تک وہابی بدعت سیاہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہابی خود سر سے لے کر پیر تک بدعت سیاہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے آپ کیا کہہ رہے ہوش میں ہیں؟ میں نے بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں، بدعقیدہ وہابی سر سے لے کر پیر تک پورے بدعت سیاہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ جو بدعت سیاہ نکالا وہ دوزخی ہے۔ میں نے دوزخ میں تم کو دو، بولے نہیں بولنے پہ نہیں چلے گا، ثبوت دو۔ بولے بھائی ہم سنی ہے الحمدللہ، ہر بات دلیل ہی سے کرتے ہیں، اور بغیر دلیل کے ذلیل لوگ بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گھر میں بھی جائے، ہم جو ہے نا اسکول میں بھی ایڈمیشن دے تو ہم ایڈمیشن میں بیٹھ سرٹیفکیٹ دیتے نہیں دیتے اپنے بچے کا، باپ کا نام، دادا کا نام، آپ کا ماں کا نام، سب نام لکھا ہوا ہوتا ہے، رواب سے دیتے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو اسکول میں شریک کرا دو اور کہو کہ آپ یہ فیس کتنی، بولے 500 یہ 1000 رکھ لو، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا دادا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو شریف اسکول بولے گا نکو بھائی یہ شریفوں کا اسکول ہے، لے کے جاؤ، ہے نا۔ آج وہاں بھی خود ایسی چال کر دے، جیسا میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک پیپر چھاپ دیتے، پمپلیٹ آتا، پمپلیٹ چھاپ کر پیپروں میں ڈالتے ہیں، اردو پیپر آتے گھروں میں، اس کے اندر آ رہا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میلاد منانا حرام ہے، جھنڈے لگانا حرام ہے، بدعت ہے، بدعت نیا طریقہ ہے، حضور نے میلاد نہیں بنایا، صحابہ نے میلاد نہیں بنایا۔ اب یہ ایک عمران بلوچ سیکھا نا بدبختہ، نہ حضور نے میلاد بنایا نہ صحابہ نے میلاد بنایا۔ کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھے گا میلاد کون کون منایا ہاتھ اٹھاؤ، تو یہ عمران بدعقیدہ، اس کو زیادہ مشہور کرنا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں رہا ہوں، نہیں اللہ قیامت کے دن اگر پوچھے گا کہ میلاد کون کون منایا ہاتھ اٹھاؤ، تو ابو بکر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عمر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عثمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، علی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ لہٰذا نہ ابو بکر نے میلاد کیا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ صحابہ نے، لہٰذا میلاد مت کرو۔ میں نے کہا ارے بالکل ابھی آٹو والے میری ایک بات سن، تو
پہلے یہ بتا یہ کون سی حدیث میں آ کہ اللہ قیامت کے دن ایسا پوچھے گا ہے؟ ایسا اللہ پوچھے گا یہ کس نے تجھے کہا؟ تو اہل حدیث ہے، ہر بات حدیث کی روشنی میں بتا. پہلے یہ بتا کہ تو یہ بتا اس یہ کون سی حدیث میں لکھا گیا کہ اللہ ایسا پوچھے گا؟ اس پہ دلیل دے پہلے. لہذا میلاد تو ہے نا، ابو بکر نے صحابہ کیسے میلاد مناتے تھے جانتے ہو؟ صحابہ میدان جہاد میں حضور کا میلاد مناتے تھے. بولے یار محبت سے سبحان اللہ. صحابہ تو میدان جہاد میں میلاد. بولے مولانا بات نہیں، بات ثبوت بھی دینا پڑے گا. میں نے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ثبوت والے عام تمہارے ساتھ پامپلیٹ ڈال کر نہیں چھوڑ دیے حرام ہے شرک ہے حرام ہے شرک ہے حرام ہے شرک ہے. بیچارہ ایک ڈاکٹر والا بھی اگر کوئی پامپلیٹ ڈالتا ہے تو اپنے فون نمبر بھی دیتا، اپنے ہاسپٹل کا پتہ بھی دیتا. تم جو پامپلیٹ ڈالتے ہو نہ اس میں تمہارا فون نمبر ہوتا ہے نہ تمہارے گھر کا پتہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم ناجائز اولاد بولتے ہیں، حرامی اولاد بولتے ہیں. کیونکہ نبی کا گستاخ یا تو حرامی ہوتا ہے یا تو حیضی ہوتا ہے یا تو زانی ہوتا ہے. ایک بار وہ پلٹ کے لپکو دے کیا سامنے بیٹھا ہے بھائی ہے تو کتنا سمجھانا بول. لہذا میرے بات پر غور کرے، یہ بغیر ایڈریس کے جو باتیں دیتے ہیں نا یہ واقعی حرامی ہوتے ہیں، اور ہم سنی ہر بات پروف سے کرتے ہیں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اس لیے رضوی کان میں نہیں میدان میں بولنے کا عادی ہوتا ہے. لہذا غور کرے. اب انہوں نے صحابہ میدان جہاد میں نے کہا ہاں مناتے تھے. وہ کیسے؟ جب بھی دشمنوں کے سامنے صحابہ ٹھہرتے تھے تو صحابہ پہلے جنگ شروع نہیں کرتے تھے، دشمنوں کو بولتے تھے ہم جو ہے شراب پیتے تھے، ہم رب کے معرفت سے دور تھے، ہم جو ہے وہ کام کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے دشمنوں کے سامنے ہم ایسا کرتے تھے، ہماری عادتیں ایسی تھی. لیکن ایک دن 12 ربیع الاول کے دن مصطفیٰ آئے، حضور آئے، پھر انہوں نے ہماری عادتوں کو سنوارا، ہماری مزاج کو سنوارا، ہمیں سیدھا راستہ بتایا، رب کی معرفت دی. یہ میلاد نہیں تو پھر کیا؟ بولے نا سبحان اللہ. یہ میلاد نہیں ہے، میلاد حضور کی زندگی کا ذکر نہیں تو کیا ہے؟ صحابہ میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے آگ میں آگ ملا کر حضور کی تعریف کرتے تھے، حضور کی میلاد کا ذکر کرتے تھے. اگر ہم مسجد میں کریں، ہم اپنے گھروں کو سجا کر کریں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیونکہ طریقہ نیا ہے، کام تو پرانا ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں حدیث کی تحت میں بتاؤں تو وہابی بدعقیدہ وہابی سر سے لے کر پیر تک انہیں بدعت میں ڈوبا ہوا ہے. بدعت سیاہ میں، بدعت حسنہ میں، بدعت سیاہ میں ڈوبا ہوا ہے. اور وہ کیسا ثبوت؟ آئیے پہلے سر بات کرے گی. یہ گنجا ہوتا ہے، سر کٹواتے ہیں نا. بات کرے گی وہابی اہل حدیث کو دیکھ لیا سر پہ بالا نہیں رکھتے. سرکار نے بال کٹوائے یا تو عمرے کے موقع پر یا حج کے موقع پر. بار بار سرکار نے اپنے سر مبارک کے بال کو نہیں کٹوایا، یا وہاں بھی کٹوا رہا. تو ان کا گنجا ہونا بدعت. دیکھیں آپ، ان کا گنجا ہونا کیا ہے؟ بدعت. ان کی داڑھی پہ آ جائے، سرکار نے فرمایا داڑھی ایک مٹھی رکھا کرو. کتنا؟ 100 مل کر کتنا؟ ایک مٹھی رکھنا سنت ہے، سنت واجبہ ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کو رکھنا. اور یہ صرف داڑھی مردوں کو ہی آتی ہے، ایک مٹھی. اور وہابیوں کی داڑھی یہاں تک پیٹ تک لٹک رہی ہے، تو ان کی داڑھی بدعت، ان کی داڑھی بدعت. سرکار نے فرمایا پینچوں کو ٹخنوں کو اونچا رکھو. انہوں ضرورت سے زیادہ اونچا رکھ لے رہے، ضرورت سے زیادہ اونچا رکھ رہے ہیں. ایسا دکھ رہا کہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کر آ گئے. کرتا اتنا لمبا، پیجامہ ضرورت سے زیادہ اونچا. اگر بندہ سجدے میں جائے تو میرا گھٹنا نظر آئے، پیر کا گھٹنا نظر آئے. میں نے وہاں بھی تمہارا پیجامہ بدعت، تمہارا لباس بدعت، تمہاری داڑھی بدعت، تمہارا بار بار جو ہے نا گنجا کرانا یہ بدعت. سنو، تمہارا نماز میں ٹھہرنا کا طریقہ بدعت. وہ کیسا؟ میں نے سرکار نے حدیث میں فرمایا عورتیں ہاتھ جو ہے سینے پہ باندھیں. کس کو حکم دیا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا؟ صحیح حدیثوں میں کس کو حکم آیا؟ عورتوں کو آیا کہ وہ ہاتھ سینے پر باندھے تاکہ ان کا سینوں کا براؤ نظر نہ آئے. مردوں کو آیا کہ یا تو ہاتھ ناف پر باندھے. بولے نا سبحان اللہ. حضور نے کبھی ناف پر ہاتھ باندھا، کبھی دل پر ہاتھ باندھا، جو شافعی لوگ باندھتے ہیں دل پر باندھتے ہیں. اور کبھی ہاتھ چھوڑ کر بھی حضور نے نماز پڑھی ہے. نماز میں ہاتھ دونوں ہاتھ چھوڑ کر، مالکی لوگ مدینہ منورہ میں ایسے لوگ ملیں گے دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. یا تو سرکار نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، یا تو ناپ پر ہاتھ باندھا، یا تو دل پر ہاتھ باندھا. سینے پہ تو ہاتھ باندھا ہی نہیں.
سینے پہ ہاتھ تو باندھنے کا حکم عورتوں کو دیا گیا تھا، یہ وہابی تم کیوں باندھ رہے ہو؟ یہ بدعت بولو نا سبحان اللہ۔ میری بات بہت آسان کر سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا حدیث کی روشنی میں آؤ تو میں سر سے لے کر پیر تک وہابی کو بدعت میں ڈبا رہا ہوں، اور ہم دلیل سے بول رہے ہیں، دلیل سے بول رہے ہیں کہ ان کے سینے پہ ہاتھ باندھنا بدعت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا نماز میں کھڑو کیسا قیام میں؟ بولے سر اتنی شان رکھو کہ چھوٹا بکری کا بچہ پیر کے نیچے سے جا سکنا، چھوٹا بکری کا بچہ پیر کے نیچے جا، اتنا 4 انگل کا فاصلہ، یہ کمان بنا کے ٹھہر رہا ہے، ایک پیر کی انگلی اس کو لگنا کرتے، یہ پیر کی انگلی اس کو لگنا کرتے۔ میں نے کہا نہ حضور نے ایسا ٹھہرا، نہ صحابہ نے ٹھہرا، اور یہ کون سا تو نے طریقہ نکالا؟ یہ بدعت، یہ بھی بدعت، تو تیرا گنجا ہونا بدعت۔ اب سننا، میں اس کا چہرہ کو بولنا نہیں چاہیے، لیکن جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، ساری عزت نبی کی چوکھٹ پر قربان، جو ان سے ہوا نا تو میں کچھ بھی نہیں، لیکن اتنی تو حقیقت ہے، ارے خطرہ ہی صحیح مجھ کو دریا سے تو نسبت ہے۔ اب تجھے نسبت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ مال آیا حضور کے سامنے، سرکار مال بانٹ رہے تھے، مال غنیمت بانٹ رہے تھے، ایک آیا حضور کے دور کا وہابی سامنے، منافق سامنے آیا اور کہنے کا محمد، یہ حدیث پاک امام مسلم نے کتاب جو ہے نا فساد میں، جہاں پر آپ نے بد مذہبوں کے بارے میں حدیث نقل فرمائی ہے، وہاں یہ حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا امام مسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سنو آپ غور سے، جب حضور مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، حضور سے سچا کون؟ حضور سے زیادہ؟ ارے حضور ابھی نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، مکے کے سارے کافر ان کو امانت دار، امین اور سچا کہا کرتے تھے۔ مسلمانوں میں مشرک کافر حضور کو امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، امانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور جو ہے مال غنیمت بانٹ رہے، ایک آیا، داڑھی اس کی تھی، نمازیں اس کی، نماز پیشانی پر نماز کا گھٹا تھا، وہ آ کر کہنے لگا محمد انصاف کرو، انصاف سے بانٹو، انصاف سے بانٹو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، میں اگر انصاف نہیں کروں تو پھر کون کرے؟ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، وہ تو کھڑے ہو جاتے تھے، تلوار نکالا، حضور اجازت ابھی سر نکالوں؟ یہ ہے نا ٹی ٹی ایس سنی کا مزاج ایسی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جو مزاج ملا ہے فاروق اعظم کا مزاج ملا ہے، اور ان کے مریدوں کو وہی مزاج ملا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ بدعقیداؤں کو کہا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، حضور سر نکالو۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی اسلام نیا پھیل رہا ہے، اگر یہ جو بدبخت کو تم مارو گے تو کافر کہیں گے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ابھی جانے دو، اس کو مت مارو، لیکن اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کے ہولیے کو دیکھ لو، یہ اس کی نسل میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میری امت کو گمراہ کریں گے، میری امت کو گمراہ کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اس دشمن کو دیکھا تو اس کے پیشانی پر نماز کا گھٹا تھا، اس کے سر کے بال نہیں تھے، داڑھی ضرورت سے زیادہ بڑی تھی، گال پھلے ہوئے تھے، آنکھیں اندر تھے۔ سمجھے کس کا نقشہ آ رہا ہے اس کو کہنا؟ اس لیے بچہ بھی پہچان لیتا، ہمارے کو دیکھ 2 نمبر جا رہا بولے، جا رہا ابھی جا رہا، بچہ بھی پہچان لیتا، کیونکہ وہ نبی کو نور نہیں مانتے، ہم نبی کو نور لنا نور مانتے ہیں، اس لیے نور ہم نور والوں ہی کو نظر آتا ہے، ان کو کیا نظر آئے؟ لہذا وہ صحابہ کہتے ہیں پیشانی پر نماز کا گھٹا بھی تھا، آنکھیں اندر دھسے ہوئے تھے، جو ہے نا کلے پھولے ہوئے تھے، داڑھی ضرورت سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، پیجامہ اس کا ضرورت سے زیادہ اونچا تھا، اور جو ہے کرتا ضرورت سے زیادہ لمبا تھا۔ ہم سمجھ گئے، اور وہ پلٹ کر جا بھی ہے نا، جو حضور کو بولا انصاف کرو انصاف، اور پلٹا تو حضور کو پیٹ دکھاتے ہوئے گیا بے ادبی سے۔ صحابہ حضور کو پیٹ نہیں دکھاتے تھے، بولے یا سبحان اللہ، صحابہ حضور کو پیٹ نہیں دکھاتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ حلیہ والے وہابی ہے جو حضور کا ادب نہیں جانتے، لیکن اگر عاشق رسول اللہ نہ کرے داڑھی کٹا ہوا بھی ہو لیکن وہ حضور کا ادب بھی جانتا ہے، ان سے محبت بھی جانتا ہے، ان کی تعظیم بھی جانتا ہے، میلاد میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسا کرنا ہے، یہ سب عاشقوں کو آتا ہے، یہ ہمارے حصے میں الحمدللہ۔ اس لیے یہ ہر دور میں رہے ہیں بدعت کے، آپ ٹینشن میں نہ جائیں کہ بدعت کا نام لکھا کر آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کو لوٹ رہے ہیں۔ بدعت کی 2 قسم یاد رکھنا، بدعت سیاہ، بدعت حسنہ۔ بدعت سیاہ وہ جو نیا کام سے جس سے دین کو نقصان پہنچے،
اور اسے کرنا جائز نہیں. بدعت حسنہ وہ جو صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا، لیکن کام اچھا ہے، اس سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کام اچھا ہے، اس سے دین کی معلومات ہو رہی ہے، تو یہ کام نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا. ورنہ قرآن جو آج ہمارے پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں قرآن پہ نقطے اور زیر زبر نہیں تھے، آج ہے. کتنے میں دلائل دو آپ کو، کتنے دلائل دو میں آپ کو. آج ہے تو آج ہر کوئی وہی قرآن پڑھتا نا، نقطے والا، زیر زبر پیش والا. لہٰذا حضور کے دور میں تو نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تو قرآن پر نقطے زیر زبر نہیں تھے، یہ تو بعد میں لگائے گئے. تو لہٰذا طریقہ تو نیا ہے، پڑھنے میں آسانی ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، تو کوئی حرام اور شرک نہیں ہے. بنائیں گے نا انشاءاللہ، اپنے گھروں کو سجائیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق سجائے. بھائی آپ کو ایسا نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی آپ جھنڈے لگائے، گھروں کو سجائے، اظہار کرے اپنی خوشی کا، اظہار کرے حضور آئے ہیں، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے نبی دعا کرتے تھے. ہمیں پیدا کیا تو ہم اس نبی کے آنے پر شکریہ ادا نہ کریں اللہ کا، ہم اس نبی کے آنے پر اس کا اظہار نہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکریانہ کا. بالکل اظہار کرے، سجائے اپنی حیثیت سے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں میلاد کے موقع پر ایک بار میرے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن میلاد النبی کا دن آ گیا تو میں نے بازار سے چنے منگائے. دیکھ رہے حضور کی بارگاہ میں دیے گئے بریانی نیتوں کو دیکھا جاتا. چنے منگائے اور فاتحہ دلائی. سرکار خواب میں آ کر فرمایا عبد الرحیم وہ چنے میرے تک آئے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کو بریانی کے دیگا لگانا ہے؟ آپ کی جتنی طاقت ہے گھر کو سجائے، گلیوں کو سجائے، جھنڈے لگائے اور اظہار کرے خوشی کا کہ بتائے کہ ہم حضور کے آنے پر خوش ہیں. میلاد کے موقع منائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، کیونکہ خوشیوں کا اظہار کرنا، خوشیوں کا چرچا کرنا یہ خود اللہ قرآن میں حکم عطا فرما رہا ہے. اور اس کے اوپر میں نے ایک نہیں تین آیتیں پڑھی ہے الحمدللہ، ایک نہیں تین آیتیں پڑھی ہے. تو اگر کوئی کہے یہ کرنا صحیح ہے غلط ہے تو اس کو کہو منع کہاں لکھا ہو. پہلے سوال آپ یہ کریں گے وہابیوں سے، اور درگاہ جانا غلط ہے اس کو بولے منع کہاں ہے، پہلے یہ بتا ثبوت تو دے ہمیں، منع لکھا ہوا کہاں ہے. تو لہٰذا ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے. یہ ساری باتیں آپ کو تک میسج تھا. آپ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو تو محفل نہیں ہوگی کہ چراغا ہے حضرت کی، جمعے کے دن غسل ہے آنے والا 15 اکتوبر، 15، 16، 17، 15 اکتوبر کو انشاءاللہ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی مزار شریف کا غسل دیا جائے گا. اور غسل کا پانی میں نے جمعہ میں بھی کہا، آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، غسل کا پانی ضرور پیجئے. اس سے آنکھ کے بلیات جاتے ہیں، شیطان کا اثرات کم ہوتے ہیں، جادو کے اثرات کم ہوتے ہیں، پیٹ کا درد، کئی بیماریوں کے اللہ تعالیٰ اس ولی کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے. لہٰذا غسل کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں. آنے والے جمعے کے دن عشاء کی نماز یہاں پڑھے، عشاء کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ اس درگاہ کے خادم حاجی محمد نور صاحب غسل شریف پیش کریں گے. غسل ہفتے کے جمعے کے دن رات میں، ہفتے کے دن مغرب کی نماز آپ یہاں رہے، مغرب پڑھ کر انشاءاللہ ہم بہادر پورہ چوراستہ جائیں گے. وہاں جلوس کی شکل میں حضرت کا سندل مبارک درگاہ تک لائیں گے اور درگاہ میں سندل مالی یہاں کے خادم صاحب پیش کریں گے. اس کے بعد نماز عشاء ہوگی. جب تک سندل نہیں پیش ہوا عشاء کی نماز کی اذان نہیں ہوگی. جیسا نماز سندل پیش ہوگا نماز کے لیے عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد اس محفل کا آغاز ہوگا. اور انشاءاللہ میں نے ٹاپک کیا ہے یہ جمعہ اللہ اگر زندگی رکھا سندل کے دن شام میں میرا ایک موضوع رہے گا مزارات اولیاء اللہ کا فیض. مزار میں جانے کے بعد خبر والے بھی فیض دیتے. اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں سندل کے دن خطاب کروں گا اللہ اگر زندگی رکھے گا تو. ایک نہیں ہزاروں واقعے بتاؤں گا جس میں اولیاء اللہ خبر میں جانے کے بعد بھی فیض دیتے ہیں. انشاءاللہ اس پر میں دلائل سے بات کروں گا سندل کے دن. تو آپ کو اکیلے نہیں، ساتھ میں 4-5 دوستوں کو لے کر آنا ہے انشاءاللہ. کوشش کریں آپ کے بولنے پر ایک بھی آیا اور وہ سدھر گیا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ جمعے کے دن غسل میں بھی رہے، پانی کی بوٹل خالی یاد سے لا لے تاکہ آپ وہ پانی خود بھی گھر والوں کو بھی لے جا کر پلائے تاکہ اللہ اس کے ولی کی اس ولی کے ذریعے شفا سب کو ملے. اور ہفتے کے دن انشاءاللہ سندل کے جلوس میں رہے. جلوس کی شکل میں سندل لانا، یہ اولیاء اللہ کی روح جب نکلتی ہے نا تو فرشتے ان کی روح لینے کے لیے جلوس ہی کی شکل میں آتے. ولیوں کی روح کے لیے فرشتے ملک الموت کے ساتھ، ملک الموت تنہا نہیں آتے. اگر وہ اللہ کے نیک بندے کی روح ہو
جسم سے نکالنا ہو تو فرشتے جلوس کی شکل میں آتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. کہاں سے نکالا جلوس تم نے؟ مت بولو. پھر روح نکال کر جلوس کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. ادھر ہم جسم کو قبر میں دفنا بھی دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اس کا نام علیین میں لکھو. بولو نا جنت کے اعلیٰ مقام لوگوں میں لکھو. پھر اس کی روح کو واپس جسم میں ڈالو. اب فرشتے پھر روح قبر میں ڈال، جسم کو دفنا دیتے تھے، ڈالنے کے بعد لیکن اس کی روح پھر جلوس کی شکل میں آتی ہے اور قبر میں اس کی روح کو پھر سے اس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلوس فرشتے لاتے ہیں اولیاء اللہ کے. ہم عرس کا جب دن آتا ہے پھر مزار میں اس ولی کی روح مہک جاتی ہے، اور جب ولی کی روح مہکتی ہے تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اس ولی کے اس محبوب بندے کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عرس کا دن، سندل کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے. اس وقت دیکھیں بھائی، ایک بادشاہ ہو، ایک دو آدمی مانگے تو پھر وہ کنجوسی کرے گا، ہزاروں آدمی آ کر مانگے تو اس کو بھی رحم آ جاتا. ارے چلو اتنے لوگ آئے، کنجوس بھی ہو تو کچھ تو دے دیتا. میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. وہ تو تیار کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا. تو ایسے ولی کے عرس کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں دیوانے جماؤ، رب سے مانگے. بولو نا سبحان اللہ. جیسا کہ ایک فقیر آتا ہے، آ کر کہتا ہے گھر میں، سیٹھ صاحب اللہ کے نام پر دو، اللہ آپ کے بیوی بچوں کو اچھا رکھے، آپ کے گھر والوں کو اچھا رکھے، آپ کے بچوں کو اچھا رکھے. تو آپ فوراً نکال کر دے رہے. بولے کیوں؟ ارے بھائی میرے ساتھ میرے بیوی بچوں کا بھی نام لیا، بچوں کے لیے دعا دے رہا ہے، بیوی کا چلا، تو لہٰذا فوراً دینا چاہیے. اسی طرح ولی کے آستانے میں جاؤ، کہے اے اللہ ولی کے صدقے میں دے. تو دیتا ہے مولا، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، مانگے بھی دیتا ہے، لیکن آج صدقہ ان کا مانگ رہے جو تیرے محبوب ہے، تو ان سے محبت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں تو کریم رحیم ہوں ہی، لیکن مجھے میرے محبوب کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہے تو اور دوں گا. کیونکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا دعا مانگتے وقت بندے کو یقین ہونا ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ رب ہے، اور وہ کسی چیز ہر شے پر قادر ہے. وہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ اس کے دربار سے نہ ملتی ہو، ہر چیز اس کے دربار سے ملتی ہے. یہ یقین رکھ کے اللہ سے مانگنا ہے. تو وسیلہ جب ولی کا لو تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب کا وسیلہ لے کر مانگ رہا ہے. جیسا سیٹھ صاحب کہتا ہے میرے بچوں کو دعا دے کر مانگ رہا ہے، ایسا رب کہتا ہے میرے محبوب کا وسیلہ لے کر مانگ رہا ہے. لے بولو نا سبحان اللہ. تو سندر کے دن آپ ضرور دعا میں، یہ تو تینوں دن دعا ہوتے ہیں لیکن سندر کے دن خاص دعا ہوتی ہے، اس دعا میں شکر ہے. پھر آنے والی اتوار کو، اور یہ تینوں دن، غسل کے دن، سندر کے دن، چراغوں کے دن، تینوں دن کھانے کا عام انتظام ہوتا ہے. کھانے کی فکر نہ کہ عشاء کے بعد، غسل کے بعد، جمعے کے دن بھی کھانا ہوتا ہے. سندل ہفتے کے دن آ رہا ہے، صبح میں بھی کھانا، دوپہر میں بھی کھانا، شام میں بھی کھانا ہوتا ہے. اتوار کے دن چراغا ہے، صبح میں بھی کھانا، دوپہر میں بھی کھانا، اور انشاءاللہ عشاء میں بھی کھانا ہوتا ہے. اس کے بعد محفل سما بھی ہے، ضرور تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر سے میں نے یہاں بیان کیا ہے یہ سارے بدعات پر میرا ٹاپک تھا. کوئی میلاد بنانا نیا طریقہ نہیں، یہ اللہ رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. ذکر کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. خوب چرچا کرے، خوب ذکر رسول کرے، گھروں کو سجائے، گلیوں کو سجائے، محلوں کو سجائے، اچھے کپڑے پہنے، اپنی جتنی حیثیت ہے اپنے گھروں میں کوئی سجاوٹ رکھے تاکہ اپنی حضور سے محبت کا اظہار بھی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.